آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ادباً تعظیماً آمینہ کے لال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جھوم کر درود پاک کا نظر پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تھر تھرائے کانپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ، تھر تھرائے کانپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ تھر تھرائے کانپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ عاشق کہنے والا کہتا ہے شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی، احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی۔ شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی، احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی۔ نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو، لکھا جو ہاتھ سے تو ہتھیلی مہک گئی۔ نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو، لکھا جو ہاتھ سے تو ہتھیلی مہک گئی، لکھا جو ہاتھ سے تو ہتھیلی مہک گئی۔ حضرات، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سفر المظفر کا مقدس مہینہ ہے، اور سفر کی تقریباً 11 تاریخ لگ چکی ہے، اور 11 تاریخ میں ہندوستان کے عظیم عالم دین حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کا وصال 11 سفر کو ہوا۔ ظالموں نے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا۔ اسی مہینے کے 25 تاریخ کو ملت کے عظیم مجدد جسے دنیا امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، آپ کا وصال پاک اسی ماہ کے 25 سفر کو ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شعیب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مفتی شعیب صاحب قبلہ جو کہ شہر بلرام پور سے چل کر آپ تمامی حضرات کی دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں، آپ تمامی حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کچھ ہی سمے کے بعد میں آپ حضرت کا نایاب خطاب سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، تو میں عرض یہ کر رہا تھا اسی مہینے کے 25 تاریخ سفر المظفر کو سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے، معمول یہ ہے کہ جس نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، جس کے صدقے میں ہمارے سینے میں ہمارا ایمان محفوظ ہے، اس عظیم مجدد کے تاریخ وصال کو ہم یاد نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی ہم ان کے نام نظر و نیاز کر سکتے۔ حضرات، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ ہم کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے کی 25 تاریخ سفر المظفر کو ملت اسلام کے ایک عظیم مجدد کا وصال ہوا۔ اس کے نام نظر و نیاز کریں، اصالِ ثواب کریں، اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام احمد رضا خان بریلی کی دھرتی پر جو پیدا ہوئے، علامہ نقی علی خان کے مکان پر، آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام اس بنیاد پر نہیں لیتے کہ وہ ایک خان صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام
ہم اس بنیاد پر نہیں لیتے کہ ایک وہ عالم دین ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ہم اس بنیاد پر نہیں لیتے کہ وہ عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام ہم اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ وہ ایک جہاں پر سچے اور پکے عالم دین ہے وہیں پر سچے عاشق رسول بھی ہیں۔ نبی سے عشق کرنے والا مرد مجاہد ہم کیوں نہ نام لیں؟ اعلیٰ حضرت کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارہ بنکی کی سرزمین سے ایک راجہ اپنے قاصدوں کو بھیجتا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہتا ہے جا کر کے اعلیٰ حضرت سے کہو کہ اگر وہ ہمارے نام قصیدے لکھیں گے تو ہم ان کو سونے اور چاندی کے سکوں میں تول دیں گے۔ اگر آج کا کوئی شاعر ہوتا تو سونے اور چاندی کی سکوں میں بک جاتا، اگر آج کا کوئی ناطخواں ہوتا تو اپنے ایمان کو بیچ دیتا، راجہ کے ٹکڑوں پر پلتا، لیکن ملت اسلام کے عظیم مجدد نے بریلی کی سرزمین سے یہی کہا تھا، کروں مد اہل دھول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے نہ نہیں ہے۔ جب میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تب نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کبھی آپ نے قلم اٹھایا ہے تو اپنے نبی کی تعریف یوں کی ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دینے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے امام نے قلم اٹھایا ہے تو نبی کی شان یہ بیان کی ہے، سرور کہو کی مالی کو، مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہو تجھے، تیرے تبس شعائب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تبس شعائب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شامے غریبہ کو تو شرف، بے کس نماز گیسوے والا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کبھی میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کیا ہے، لم یاتی نذیروں کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، ذکر آج کو تاج تیرے سر سے ہے تجھ کو شہد دوسرا جانا۔ کبھی میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو نبی کی شان اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو یوں بیان کیا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا اے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بے کر قصیدہ نور کا۔ کبھی میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو یوں عرض کیا ہے، اس نے جس راہ سے وہ سیدی والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر۔ کبھی میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو نبی کی شان یوں بیان کی ہے، اشہد ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج جلدے پاؤں پر تھے چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ کبھی میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو نبی کی شان یہ بیان کی ہے، چاہے جو تفتاش بات ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے بنا پرہیزگاری واہ واہ۔ میرے امام نے جب قلم اٹھایا ہے تب نبی کی تعریف میں اٹھایا ہے، جب قلم میرے امام نے اٹھایا ہے تب میرے نبی کی شان میرے امام نے بیان کیا ہے۔ دنیا دار اگر کوئی ہوتا تو کوئی کسی کی تعریف کرتا، کوئی کسی کی تعریف کرتا، لیکن میرے امام نے اپنے جب قلم کو اٹھایا ہے تو نبی کی تعریف کی ہے۔ میرے امام نے جب قلم اٹھایا ہے تو نبی کے خاندان کو بیان کیا ہے۔ میرے امام نے جب قلم اٹھایا ہے تو غوث اعظم کی خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا ہے تو صدیق کی صداقت بیان کی ہے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا ہے
عثمان غنی کی سخاوت بیان کی ہے. میرے امام نے جب قلم اٹھایا ہے تو مولا علی فاتح خیبر حیدر کرار کی جو ہے شجاعت البہادری کا اعلان کیا ہے. میرا امام وہ ہے جس نے بریلی کی دھرتی سے اپنی پوری زندگی نبی پر اور نبی کے خاندان پر قربان کر اللہ بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عید میلاد النبی زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. حضرات اعلیٰ حضرت کے نام ہم اس بنیاد پر نہیں لیتے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے. اس بنیاد پر بھی نہیں لیتے کہ وہ خان برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ایک سمے ایسا آیا تھا, ایک وقت ایسا تھا, ایک لمحہ ایسا تھا کہ لوگ نبی کونین کی سنت و شریعت کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے نبی کونین کے لائے ہوئے مقدس قرآن کو مٹا دیا جائے. ایک وقت ایسا تھا جو لوگ کہہ رہے تھے نبی کونین کی سنت و شریعت کو مٹا دیا جائے. ایک وقت ایسا تھا جب لوگ کہہ رہے تھے اور انگشت زنی نبی کونین کے ذات پاک پر کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے نبی کونین کے مقام کو مٹا دیا جائے, ان کے کیریکٹر و کردار کو مٹا دیا جائے, ان کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے اس کام کو مٹانے کی کوششیں فرقہ باطلہ کر رہے تھے. ایسے ایسے فتنوں نے جنم لے لیا تھا. کوئی صدیق اکبر کی صداقت کو مٹا رہا تھا, کوئی عمر فاروق اعظم کو عدالت کی مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے, کوئی عثمان غنی کی سخاوت کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی مولا علی فاتح خیبر کی شجاعت و بہادری کو جھٹلایا جا رہا تھا. اللہ اکبر مسلمانوں, اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. امام اعظم کی امامت کو جھٹلایا جا رہا تھا, امام حسین کی شہادت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی, عباس لمبردار کے کٹے ہوئے بازو کو جھٹلایا جا رہا تھا. علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں. علی اکبر کی جوانی جو لوٹی گئی ہے اس کو بھی جو ہے فراموش کیا جا رہا تھا, مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. اگر یہ تاریخ رہے گی تو لوگ اس سے سبق سیکھتے رہیں گے. وہ لوگ اس تاریخ کو مٹا دو تاکہ کوئی آنے والی نسلیں جو ہے غلام حسین اس تاریخ کو پڑھ کر کے ان کے اندر جنون و جذبہ نہ پیدا ہو جائے. اللہ اکبر, اور آگے بڑھو. غوث اعظم کی غوثیت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. مملکت بر صغیر غریب نواز کی چادر مقدس کو جھٹلانے کی کوششیں کی جا رہی تھی. تب چھوٹے چھوٹے بچے تتلاہٹ والی زبان سے میری ماں اور بہنیں اپنے آنچلوں کو اٹھا کر کے آسمان کی سگاہیوں کی طرف دیکھتی تھی اور عرض کرتی تھی بارگاہ مولا میں اے پروردگار بھیج دے کوئی خالد بن ولید کو اور نبی کونین کی سنت و شریعت کا اعلان کر دے. مولا بھیج دے کوئی مرد قلندر کو جو صدیق اکبر کی صداقت کا اعلان کر دے, عمر فاروق اعظم کی عدالت کا اعلان کر دے, عثمان غنی کی سخاوت کا اعلان کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے جو تلاہٹ والی زبان سے بارگاہ مولا میں عرض کرتے تھے وہ میرے مولا بھیج دے کوئی ایسی ذات کو جو ہمارے ماں بہن بیٹیوں کے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہو. بھیج دے کوئی ایسی ذات کو جو صدیق کی صداقت کا اعلان کرنے والا ہو. یاد رکھو مسلمانوں, اس وقت رب کے رحمت کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوا. رب کعبہ نے ایشیا کے اندر نہیں, انگلینڈ کے اندر نہیں, چین و جاپان کے اندر نہیں, مصر و شام کے اندر نہیں, شام و عراق کے اندر نہیں, بلکہ جب رب کے رحمت کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوا تو رب کعبہ نے جو صوبہ اتر پردیش میں محلہ شہر بریلی میں محلہ سوداگران میں اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ اللہ نے پیدا فرمایا تو بریلی کی در و دیوار سے یہی آواز آ رہی تھی خلق رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. خلق رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا, تھر تھرائے کانپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ. جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا.